عمران خان، تم اپنی دھرتی کے اتنے وفادار ہو کہ امریکہ جیسے ملک کے دورے پر بھی شاہانہ طور طریقے کو پس پشت ڈالتے ہوئے کمرشل فلائٹ کا انتخاب کرتے ہو، لوکل امریکی ٹرین میں سفر کرتے ہو۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنی سادگی سے دنیا کو اپنا دیوانہ بنا ڈالو؟ عمران خان، تم جس طرح سے کشمیر کا سفیر بن گئے، ایسا تو کبھی کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ خان، تم نے دنیا کو کشمیر کے حالات سے آگاہ کیا، مگر تم نہیں جانتے، اس قوم نے تو یہ سب نہیں دیکھا۔ یہ تو ڈرامے بازیوں کی عادی قوم ہے، مخلص لوگوں کو پہچاننا نہیں آتا اس قوم کو۔ خان، تم بھولے بھالے تھے، کس نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں نجی سود پر پابندی لگاؤ؟ یہ کام تو مفتی محمود نہ کر سکا، اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار نہ کر سکے۔ تم ایک کلین شیو آکسفرڈ کے پڑھے یورپین ماحول میں پلے شخص تھے، تمہارا یہ کام نہیں تھا۔ خان، تم کتنے بھولے تھے، ہر تقریر میں یورپین کلچر کو کوستے رہے، نوجوانوں کو تلقین کرتے رہے کہ یورپ میں نے دیکھا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، پاکستان تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں آ کر مافیاز کے خلاف لڑو اور پاکستان کو بچاؤ۔ خان، تم بڑے پینڈو تھے، تم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی اس کا انجام بھیانک ہوا۔ تم نے کیوں خیبر پختونخوا میں 12ویں جماعت تک ناظرہ قرآن لازمی کروایا، حالانکہ اس کام کے لیے بڑے بڑے پیٹوں والے حرام خور دینی ٹھیکیدار تیار نہ تھے کہ اس سے زمینی خدا امریکہ ناراض ہو جاتا؟ خان، آپ واقع پاگل تھے۔ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ نوجوان نسل کو اقبالیات بتاؤ، ان کو نظریہ پاکستان ایک شفیق استاد کی طرح سکھاؤ؟ خان، کس نے تمہیں کہا تھا کہ مافیا کے اس ملک میں چوروں، لٹیروں، غاصبوں، جابروں کے احتساب کی بات کرو؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ زرداری بار بار کیوں ایسا کہتا رہا کہ نیب چلے گا یا معیشت؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان مافیاز کی گرفت کیسے ڈالر کو اڑان دلواتی ہے، کیسے روپیہ کو ڈی ویلیو کرواتی ہے اور کیسے ملک کا نقصان کرواتی ہے؟ خان، تمہیں کس باولے نے مشورہ دیا تھا کہ ریحام سے شادی کر کے اسے دوپٹہ پہناؤ، باقیوں کی طرح برسر بازار شراب پیتے، 15-16 سالہ لڑکیوں کو ہائر کر کے رنگ رلیاں مناتے؟ کس جاہل نے تمہیں نکاح کا کہا تھا؟ خان، تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ 1965 سے اپنے کلام کی ابتدا ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے کرتے ہو؟ خان، تم برملا عمری شریعت و انصاف کی بات کرتے ہو، ارے تم نے نہیں دیکھا کہ شریعت کے نام پر ووٹ لینے والوں نے کیسے امریکہ کی تابعداری کی؟ کیا کبھی آپ نے MMA کے 5 سالوں میں کسی حکومتی وزیر سے سنا جو اسلام کا نام لیتا نظر آیا ہو؟ خان، تم نے کبھی کسی سے اگر مشورہ لیا ہوتا تو تمہیں بتایا جاتا کہ پاکستان میں اسلام کا نام لینا صرف الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر اور حکومت میں حاکمیت اعلیٰ زمینی خداؤں کے پاس ہوتی ہے۔ خان، تم کتنے بھولے ہو، تم نے ہمیشہ کہا عام لوگوں کو لے کر آؤں گا، نئے چہرے ہوں گے، مگر مجبور کر دیا گیا تمہیں کہ اس منڈی سے موروثی مال لینا ہوگا۔ اب بھی تم کتنے بھولے ہو، بیوروکریسی تمہیں ناکام کرنے کی سر توڑ کوشش میں ہے، جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں۔ کیا کیا داستان لکھوں تمہارے بھولے پن کی، بس تم بہت ہی بھولے بھالے ہو۔ خان، کیا تم نہیں جانتے کہ 57 اسلامی ملکوں میں کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بیوی سر پر رومال تک نہیں رکھتی؟ آپ نے اپنی بیوی کو سر تپا اسلامی لباس میں لپیٹ کر دنیا کو دکھایا۔ خان، کیوں ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم ایک ملک کے وزیر اعظم ہو، اس ملک کے وزیر اعظم ہو کہ جس ملک میں 50,000 کمانے والا افسر اپنی چھوٹی افسری میں بیوی کو پردہ تک نہیں کرواتا؟ تم بڑے 30 مار خان بنے پھرتے ہو۔ خان، کیا تم نے مرسی کا انجام نہیں دیکھا، اخوان المسلمین کا انجام نہیں دیکھا، افغان طالبان کا انجام نہیں دیکھا؟ آپ کو کیا پڑی تھی ریاست مدینہ کی رٹ لگانے کی؟ آپ اپنی کامیابی کی تقریر سے آج تک ریاست مدینہ کے حوالے دے رہے ہو، کیا کفریہ دنیا آپ کو معاف کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے ملک کو IMF کے چنگل سے نکالنے کے 1000 جتن کیے، چائنا بھاگے، UAE کی منتیں کی، ملائیشیا کی منتیں کی، سعودیہ کی خوشامدیں کی کہ کسی طرح IMF سے بچا جا سکے، مگر افسوس کہ تم مجبور ہوئے۔ خان، تم پاگل تھے، تم ڈائریکٹ امریکہ کا دورہ کرتے اور IMF سے نقد قرض لے کر خود بھی کھاتے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلاتے۔ خان، آپ بھولے بادشاہ تھے، غم خوار قدردان تھے، سادہ دل اور صاف گو تھے، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں، لیکن واللہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خان، آپ نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا سے آپ نہیں بچ سکتے۔ آپ نے کیوں اندھوں کے شہر میں آئینے بیچے؟ اب بھگتو۔